بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کی سیاست میں واپسی پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست کا جب ذکر ہوگا تو نواز شریف اور عمران خان کے بغیر نامکمل ہوگا، اور پھر اس میں دو اور کردار ہیں۔ اس میں آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان، یہ دو بڑے کردار ہیں، یہ بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ ایک پانچواں فیکٹر ہے جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے ساتھ اتنی اسٹریٹ پاور ہے بڑی کہ جہاں اور جس وقت وہ چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، نواز شریف عمران خان کے دور حکومت میں جیل میں تھے، ان کے پلیٹٹس گر گئے، لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، سیریس کنڈیشن تھی اور انہیں برطانیہ لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں اس وقت کی عسکری قیادت بھی شامل تھی، خود عمران خان نے بھی ان کو جانے دیا۔ جب وہ وہاں رک گئے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ کوئی بیمار نہیں ہوئے تھے، لیکن بیمار تھے، اور وہ بیمار ہیں۔ آج وہ ایک بار پھر لندن گئے ہیں اپنے چیک اپ کے لیے۔ تو نواز شریف کے خود ساختہ جلا وطنی جو 3 سال تھی، اس کے بعد جب واپس آئے تو ایک تاثر یہ تھا کہ نواز شریف کی جماعت ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ جیتے گی، اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے 4تھی بار۔ ایک ہنونی بات ہوتی کہ پاکستان کا وہ واحد شخصیت ہے جو 4تھی بار وزیر اعظم بنتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں 3 بار تو مودی بن چکے ہیں، تو اب نواز شریف تو 3 بار بن چکے تھے، لیکن بہرحال نواز شریف کی جماعت کو اتنی اکثریت تو حاصل نہ ہوئی کہ وہ لینڈ سلائڈ وکٹری ہوتی یا وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی۔ نواز شریف دل برداشتہ ہو گئے اور کچھ وقت کے لیے وہ سیاست سے الگ ہو گئے۔ ان کی صاحبزادی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا اور بھائی کو وزیر اعظم پاکستان۔ شاید پیپلز پارٹی نے بھی مجبوراً شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو قبول کر لیا ہو، یا وہ اس بات کے لیے کہ اس کے بدلے انہوں نے صدارت لے لی، 2 گورنریاں لے لی، اسپیکر بن گئے، ڈپٹی اسپیکر بن گئے، چیئرمین سینٹ بن گئے، اور 2 صوبوں میں اپنی حکومت بھی بنا لے۔ لیکن بہرحال نواز شریف گوشہ نشین ہو گئے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جانے لگی۔ ان کی اپنی سیاسی جماعت جو ہے وہ خود بھی اس کی لوگ پریشان تھے کہ میاں نواز شریف کے ان ایکٹیو ہونے سے ان کی جماعت کا وہ امیج نہیں بن رہا۔ اگرچہ وزیر اعظم دن رات کام کر رہے ہیں، ان کی کوششوں سے اگر ملک کی حالت بہتر ہوتی ہے تو اس کا پازیٹیو اثر پڑتا ہے مسلم لیگ نون پر، یا ان کی بیٹی مریم نواز جو کچھ کر رہی ہیں۔ اب تک تو صورتحال یہی ہے کہ ان کی کارکردگی سے سب لوگ خوش ہیں، اکثریت خوش ہے، اور اس کا بھی ایک پازیٹیو اثر پڑتا ہے ان کی جماعت پر۔ لیکن جہاں میاں نواز شریف ہیں وہاں نہ شہباز شریف ہیں، نہ مریم نواز ہیں۔
اب پچھلے دنوں سے انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. پھر جناب رانا ثناء اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ ایک شیڈول بنا رہے ہیں اور وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، جلسوں سے خطاب کریں گے، پارٹی کو آرگنائز کریں گے. یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے اہم ترین لیڈر بھی پچھلے 1 سال سے زائد عرصے سے میاں نواز شریف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. نواز شریف چیدہ لوگوں سے تو مل رہے ہیں، کچھ لوگوں سے ملے ہیں، اور کوئی وفود آتے ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں. یہاں ترکی کے صدر آئے تو شاید تھا کہ خیال کہ میاں نواز شریف ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے، لیکن نہیں آئے. لیکن بہرحال وہ بیلاروس چلے گئے، اور بیلاروس سے وہ سیدھے پھر لندن بھی چلے گئے. اب لندن میں 2 ہفتے کے بعد انہوں نے واپس آنا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ عملی طور پر سیاست میں اپنا کردار ادا کریں گے. دیکھیں، عمران خان کسی کارکردگی کی بنیاد پر پاپولر نہیں ہوئے. عمران خان کی حکومت رہتی اور ان کی حکومت ختم ہونے پر الیکشن ہوتے تو عمران خان نے جیتنا نہیں تھا. اگر 10 اپریل کو عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد الیکشن کرا دیے جاتے تو عمران خان کو اکثریت تو بڑے دور کی بات ہے، ریزنیبل بھی وہ ان کو ووٹ نہیں ملتے. لیکن پاکستان کے حالات کی بنیاد پر ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے اور پھر عمران خان کے ایجیٹیشن کی وجہ سے الیکشن نہیں کرائے گئے. 16 ماہ حکومت رہی. اس 16 ماہ کی حکومت میں مسلم لیگ نون نے گین کچھ نہیں کیا. مسلم لیگ نون اپنا پولیٹیکل کیپٹل ضائع کر دیا، مہنگائی ہوئی، اور اگر یہ IMF کے ساتھ معاملات درست نہ کرتی حکومت تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جانا تھا. پاکستان کی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ شہباز شریف کی حکومت کا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. 16 ماہ کے بعد جب الیکشن ہوئے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ عمران خان کی جماعت کو اس قدر ووٹ بھی ملیں گے. پھر ایک فارم 47 اور فارم 45 کا ایک جھگڑا پیدا ہوا. بلا شک و شبہ عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن چونکہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ نواز شریف والا بیانیہ تھا، وہ اپنا لیا. نواز شریف کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا تناؤ تھا، اور اس وقت عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے. عمران خان کے اس تاثر سے کہ انہوں نے جو کریٹ کیا کہ ماحول اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان کو ووٹ ملے. ادروائز ان کی کارکردگی کی بات ہوتی تو عمران خان کو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ارکان اسمبلی نہ صرف ضمانتیں ضبط ہوتی بلکہ PTI کا نمبر 3-4 ہوتا. اب اس وقت عمران خان کا ایک ہوا کھڑا ہے، ایک تاثر ہے کہ عمران خان پاپولر ہے، کیونکہ اس کو کنفرنٹ کرنے والا کوئی لیڈر نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہے نواز شریف اور عمران خان دونوں ٹکر کے لیڈر ہیں. اگر عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف خود باہر آپ نکلیں گے تو یقیناً لوگوں میں ایک امنگ پیدا ہوگی، لوگوں میں ایک امید کی کرن پیدا ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف اپنی لیڈرشپ کو ثابت کریں گے. ابھی عمران خان کو تو یہ اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ وہ جیل میں ہے، اور ہر خرابی کو وہ کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال کوئی یہ کہے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یا نواز شریف اب ملکی سیاست میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں. آپ دیکھیں گے
کہ نواز شریف کی واپسی ہوگی اور ملکی سیاست میں عمران خان کی ٹکر کا جو لیڈر ہے وہ نواز شریف ہی ہوگا، اور بالآخر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف ایک بار پھر ملکی سیاست میں چھا جائیں گے۔